آزاد کشمیر میں اس وقت ایک سیاسی بحران تو موجود ہے، ایک انتظامی بحران بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امن و امان کا بحران بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ بحران اب جب کہ انتخابات ہو رہے ہیں تو کیا ایک آئینی بحران بھی بن سکتا ہے؟ وہاں پر حکومت کے قیام کے حوالے سے کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی وہاں پر رکاوٹ بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت صورتحال ہے کیا؟ آزاد کشمیر کس طرف جا رہا ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں ہوں نجم علی خان اپنے ویلاگ کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ آزاد کشمیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پر لاشوں کے حوالے سے باتیں، سیکورٹی فورسز کی فائرنگ کے حوالے سے باتیں۔ تو میں شروع میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ بہت پہلے کر لیا گیا تھا کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز کسی بھی اجتماع کے اوپر کسی بھی صورت میں براہ راست گولی نہیں چلائیں گی۔ اگر کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے کہ مظاہرین جو ہیں اور سیکورٹی فورسز آمنے سامنے آ جاتے ہیں، وہاں پر حملے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں بھی سیکورٹی فورسز ہوائی فائرنگ کریں گی۔ وہاں پر آنسو گیس کے شیل جو ہیں وہ استعمال کیے جائیں گے، ربڑ کی گولیاں استعمال کی جائیں گی، واٹر کینن وہ اس کا استعمال ہوگا، لیکن وہاں پر گولی نہیں چلے گی۔ جب گولی نہیں چلے گی تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ وہاں پر براہ راست، میں یہ نہیں کہتا کہ واٹر کینن سے جس نے خدا نہ خواستہ جس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہونا ہے وہ ربر کی گولی سے بھی ہو سکتا ہے، واٹر کینن سے بھی ہو سکتا ہے، آنسو گیس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال دنیا بھر میں یہ ایک مروجہ طریقہ ہے کسی بھی مظاہرے کا سامنا کرنے کے لیے کہ وہاں پر گولیاں نہیں چلائی جاتی۔ اور جب سے سید عاصم منیر نے قیادت سنبھالی ہے، یہ چیز پاکستان کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچا دی گئی ہے کہ آپ نے براہ راست گولی نہیں چلانی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم پاکستان تحریک انصاف کے مظاہروں کو دیکھتے ہیں، ہم 26 نومبر والی کال کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد لاشوں کے حوالے سے پروپیگنڈے کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہاں پر کوئی لاش موجود نہیں تھی۔ جب لاش موجود نہیں تھی تو اس کی ویڈیو بھی نہیں تھی، جب اس کی ویڈیو اور کوئی ثبوت نہیں تھا تو باقی سب پروپیگنڈا تھا، جھوٹ تھا جو کہ سوشل میڈیا پر پھیلایا جاتا رہا۔ یہی کام کاموکی کے حوالے سے کیا گیا، اور یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے کبھی ایکٹیوسٹ بن جاتے ہیں، کبھی یہ کسی اور تنظیم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آج کل یہ کشمیری بنے ہوئے ہیں۔ بولنا انہوں نے جھوٹ ہے، تو اس جھوٹ کا مقابلہ صرف اور صرف سچ سے ہو سکتا ہے، دلیل سے ہو سکتا ہے، ثبوت مانگنے سے ہو سکتا ہے۔ اور میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ ایسی ویڈیو دکھا دیں جس میں سیکورٹی فورسز براہ راست فائرنگ کر رہی ہوں۔ یہ مت کہیے گا کہ آپ انٹرنیٹ نہیں ہے آپ کے پاس، انٹرنیٹ میرپور میں بحال ہو چکا، انٹرنیٹ مظفر آباد میں بحال ہو چکا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ راولہ کوٹ میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور آپ کے پاس اس کی کوئی، آپ کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، آپ کے پاس موبائل فون تو موجود ہیں، ریکارڈ کیجئے، وہاں سے آپ مظفر آباد آ جائیے، وہاں سے آپ میرپور چلے جائیے، آپ کوہالہ کا پل کراس کیجئے، آپ پاکستان والی سائٹ پہ آ جائیے، اور وہ ساری ویڈیوز جو ہیں ہمیں فراہم کر دیجئے۔ ویسے تو آپ کے پاس جتنا جدید اسلحہ موجود ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سیٹلائٹ فون بھی موجود ہوں گے، آپ اس سے کر لیجئے۔ آپ کی ابھی ایکسچینج پکڑی گئی ہے باقاعدہ طور پہ، ابھی آپ کا انٹرنیٹ غیر قانونی طور پر پرووائڈ کرنے والی وہاں پر جو سیٹ اپ لگے ہوئے تھے وہ پکڑے گئے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا نیٹ ورک ہے کتنا بڑا۔ اور میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ ریاست کے خلاف جب مہم چلتی ہے تو اس کے بڑے خرچے ہوتے ہیں، وہ عام جو ہے لوگوں کے ذریعے نہیں چل سکتی، اس میں آپ کو لوگوں کا اجتماع آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کا خرچہ ہوتا ہے، آپ کی نیٹ ورکنگ کا خرچہ ہوتا ہے، آپ کی موومنٹ کا خرچہ ہوتا ہے، آپ کے اسلحے کا خرچہ ہوتا ہے، آپ کا جو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بچنا ہوتا ہے اس کا خرچہ ہوتا ہے، آپ جو بڑا اجتماع کرتے ہیں وہاں پر کھانے پینے کا، ان کو بٹھانے کا خرچہ ہوتا ہے۔ اس خرچے کے بغیر کوئی موومنٹ نہیں چل سکتی۔ بہرحال ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، کیا یہ آئینی بحران بننے جا رہا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی کل نشستیں ہیں 53، ان میں سے 45 پر براہ راست انتخاب ہوتا ہے، ان 45 میں سے بھی 33 جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر ہیں، ان 3 ڈویژنز میں ہیں جہاں پر 3 مرحلوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، اور باقی جو 12 ہیں وہ مہاجرین کی ہیں۔ 6 جموں کے مہاجرین کی نشستیں ہیں، 6 کشمیر کے مہاجرین کی نشستیں ہیں۔ یہ وہی 12 نشستیں ہیں جن پر اس وقت پھڈا ڈالا ہوا ہے، اور یہ کشمیری مہاجرین کی اوریجنل جینون ان کی نمائندگی ہے۔ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ نشستیں زیادہ ہوں کم ہوں، لیکن ان کو ختم کرنا
بنیادی طور پر مسئلہ کشمیر سے غداری ہے، استصواب رائے کا جو پورے کا پورا ایک ہمارا اقوام متحدہ کے ساتھ اس کی قراردادوں کے مطابق ایک پلان ہے، یہ اس کو ناکام کرنے کی سازش ہے۔ لہذا یہ تو چھوڑ دیں، آپ واپس آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ ہو گئیں ہماری نشستیں۔ اس میں پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہو چکا ہے میرپور، کوٹلی اور بھمبر۔ میرپور ڈویژن میں 3 یہ اضلاع، اور ان تینوں اضلاع میں جب انتخابات ہوئے 13 نشستیں تھیں، 9 مسلم لیگ نون نے جیت لیں، 4 پاکستان پیپلز پارٹی نے جیت لی۔ اور جب ہم براہ راست 45 نشستوں کی بات کرتے ہیں، ان میں سے یہ نکال دیجئے 13 نشستیں، اور باقی نشستوں کے اوپر باقی 2 مرحلوں میں انتخابات ہونے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ 10 اگست کو مظفر آباد ڈویژن کا ہے۔ اس کے جو ہیں 3 اضلاع یہاں پر بھی موجود ہیں۔ ضلع مظفر آباد ہے، سب سے بڑا ہے، دارالحکومت آزاد جموں و کشمیر کا 6 نشستیں یہاں کی ہیں، 1 نشست وادی نیلم کی ہے، اور 1 نشست جو ہے ہٹیاں بالا جو جیلم ویلی کہہ لیں آپ، 1 نشست وہاں کی ہے۔ تو 2 اگست کو ان جو اضلاع ہیں ان میں بھی الیکشن ہونے جا رہا ہے 10 نشستوں پر۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے جو جموں و کشمیر کے مہاجرین ہیں ان کی 12 نشستوں پر بھی الیکشن ہوگا۔ جب یہ مجموعی طور پر 22 سیٹوں پر الیکشن ہوگا تو یہاں پر جو ہے یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ اگر بلاول بھٹو زرداری اس وقت بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں تو وہ شاید میرپور ڈویژن کے لیے کم کر رہے ہیں۔ ان کو جو آگے مظفر آباد میں پوزیشن نظر آ رہی ہے، وہاں پر بھی مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کافی بڑی تعداد میں نشستیں جیت سکتی ہے، تو وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اب اگر ان 22 نشستوں میں سے 14 نشستیں مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے، اور اگر ہم میرپور والے ٹرینڈ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بعید از قیاس نہیں لگتا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں لگتی۔ تو اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون اگر 14 نشستیں جیتتی ہے، پچھلی 9 نشستیں بیچ میں شامل کیجئے، 14 اور 9 جو ہیں 23 ہوتی ہیں، اور 23 نشستیں جو ہیں کل 45 براہ راست انتخاب والی نشستوں کا ہاف ہوتی ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نون کے پاس دوسرے مرحلے کے بعد ہی اکثریت آ جائے گی، وہ اپنا وزیر اعظم وہاں پر بنا سکے گی۔ جی ہاں، اب سارا منظرنامہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ ٹوٹل جو ہیں میں اس میں 45 میں جمع کروں گا اگر 8 نشستیں وہ گئے جو کہ مخصوص نشستیں ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ پہلے سے جیتی ہوئی نشستوں کی بنیاد پر ہی ملنی ہے، وہ بھی جب مسلم لیگ نون کو مل جائیں گی تو ایک سادہ اکثریت دوسرے ہی مرحلے میں جو ہے مسلم لیگ نون کو مل سکتی ہے۔ اور میں بار بار اس پر زور کیوں دے رہا ہوں، میں نے یہ بات دہرائی اس لیے ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو تیسرا مرحلہ ہے اس کو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر جو حالات ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں۔ میں ابھی ترجمان آزاد کشمیر پولیس کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، اس میں انہوں نے جو صورتحال وہاں پر بتائی کہ جس طرح وہاں پر سنائپرز ہیں چھتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح وہاں پر کچھ ہزار کی تعداد میں لوگ بھی موجود ہیں، وہاں پر چند سو کی ٹولیوں میں حملے بھی کیے جاتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ جب ہم پونچھ ڈویژن کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر صورتحال جو ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم اس کو پورا پونچھ ڈویژن نہ کہیں۔ میں جب مظفر آباد ڈویژن کو کلیئر کر رہا ہوں تو میں اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پونچھ ڈویژن جو ہے اس کی بھی 10 نشستیں ہیں، 10 اگست کو وہاں پر انتخاب ہونا ہے، اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ یہاں پر 5 نشستیں جو ہیں ان پر انتخاب ہو سکتا ہے۔ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ نہیں ہے جو کہ باقی جگہوں پر ہے۔ میں اس کو تقسیم کر رہا ہوں، باغ کی، ضلع باغ کی 4 نشستیں اور اس کے ساتھ ساتھ حویلی کی 1 نشست، یہ 5 نشستیں جو ہیں یہاں پر انتخابات ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ راولا کوٹ کی طرف جاتے ہیں، یعنی کہ ضلع پونچھ اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے راولا کوٹ، آپ ضلع پونچھ میں جائیں گے تو وہاں کی 3 نشستیں ہیں، اور 3 نشستوں کے اوپر مشکل ہے۔ مجھے ابھی تک جو ہے مجھے نہیں پتا 10 تاریخ تک سیکیورٹی فورسز وہاں پر حالات پر کتنا قابو پاتی ہیں۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ بڑا آپریشن وہاں پر کیا جا سکتا ہے، فورسز وہاں پر کام کر سکتی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ آخری حد تک چاہتی ہیں کہ تصادم نہ ہو، اور باقاعدہ آپریشن کے بغیر ہی، طاقت کے استعمال کے بغیر ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاسی طریقے کے ساتھ کوئی افہام و تفہیم ہو کے معاملات کو ٹھیک کر لیا جائے۔ اور اسی طرح تو جو میں ضلع پونچھ کی بات کر رہا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ ضلع سدنوتی بھی موجود ہے، وہاں پر بھی 2 نشستیں ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جب ہم اس ضلع کی طرف جاتے ہیں، پلندری کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی صورتحال کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ لہٰذا میں جو ہے صرف راولا کوٹ کی 3 نشستوں کو نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ستنوتی، پلندری کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں کی جو 2 نشستیں ہیں
میرا خیال ہے کہ وہاں پر بھی ابھی تک رسک موجود ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ٹوٹل 45 نشستوں میں سے جو کہ براہ راست انتخاب سے آنی ہے، ان میں سے 5 نشستیں ایسی ہیں جن پر اس وقت تک مجھے جو ہے الیکشن مشکوک لگ رہا ہے. وہاں پر جو الیکشن کرنا ہے بڑی وہاں پر مشکلات ہیں. ظاہر ہے آپ نے وہاں پر انتخابی عملہ مقرر کرنا ہے، ٹیچرز نے وہاں پر جانا ہے، سرکاری ملازمین نے جانا ہے. وہاں پر پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ لوگ جا سکیں. وہاں پر انتخابی آپ نے سامان لے کر جانا ہے، وہ بھی نہیں اس وقت ہمیں اس حد تک پاسبل نظر آ رہا. بعض جگہوں پر آپ بھیج بھی سکتے ہیں، بعض جگہوں پر تو بالکل نہیں آپ بھیج سکتے، کیونکہ وہاں پر بائیکاٹ کی اپیل نہیں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پر بائیکاٹ کا حکم ہے، اور جن کے پاس لوگوں کے پاس اسلحہ موجود ہے، جدید اسلحہ موجود ہے، تو آپ اپنے سرکاری ملازمین کو وہاں پر خطرے میں نہیں ڈال سکتے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سدنوتی کی بات کر لیں، پلندری کی بات کر لیں، آپ ہمارا جو ضلع راولہ کوٹ ہے، ضلع پونچھ ہے، راولہ کوٹ ہے، وہاں کی بات کر لیں، تو یہ ٹوٹل 5 نشستیں بنتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 5 نشستیں، ان پر انتخاب جو ہے ڈیلے بھی ہو جاتا ہے تو وہاں پر کوئی آئینی بحران پیدا نہیں ہوگا. کیونکہ اور یہ آئینی بحران اس وجہ سے بھی پیدا نہیں ہوگا کہ وہاں پر نیک ٹو نیک مقابلہ نہیں ہے. وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے کوئی 1-2 سیٹوں کا فرق نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے پہلے مرحلے میں بڑا فرق ڈال دیا. اب وہ بڑا فرق آگے چلتا ہے اور اس کے پاس ارکان کی واضح تعداد جو ہے اب آ جاتی ہے، جیسے کہ 27 ارکان ٹوٹل آ جاتے ہیں مخصوص نشستوں سمیت. اور اگر ہم مخصوص نشستوں کو روک بھی لیں تو براہ راست نشستوں کے مقابلے میں اس کے پاس 23 جو ہیں سیٹیں آ جاتی ہیں، تو وہ کلیئر ہو جائیں گے. ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. اور مجھے تو یہ بھی امکان لگتا ہے کہ یہ 23, 24, 25, 26, 28 یہ آگے بھی جا سکتا ہے نمبر، کیونکہ یہ فیصلہ سب نے دیکھ لیا ہوا ہے، جان لیا ہوا ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کو جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ گڈ گورننس کی ہے. بیڈ گورننس سے اس سے باہر نکلنا ہے. تو سب جانتے ہیں کہ گورننس کی بنیاد پر جو پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے وہ صرف اور صرف مسلم لیگ نون ہے. اور اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کا وہ دور جو کہ عمران خان صاحب کو مسلط کرنے سے پہلے اور آزاد کشمیر میں سردار عبدالقیوم نیازی کو یا تنویر الیاس کو یا انوار الحق وغیرہ کو مسلط کرنے سے پہلے جو دور تھا، اس میں وہاں پر سڑکیں بنی، وہاں پر سیاحت کا فروغ ہوا، وہاں پر وادی نیلم سے لے کر باقی تمام جگہوں پر ڈیولپمنٹ ہوئی. تو وہاں پر ڈیولپمنٹ چاہیے، وہاں پر روزگار چاہیے، وہاں پر صنعتیں چاہیے، وہاں پر کاروبار چاہیے، وہاں پر امن چاہیے. تو گلگت بلتستان کی طرح ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے وہاں پر ایک چینج آیا تھا یہاں پر بھی آ سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے. دوسرا مرحلہ بہت زیادہ اہم ہے. اس میں مسلم لیگ نون جتنی زیادہ سیٹیں جیتے گی اس کے نتیجے میں اتنا ہی زیادہ وہاں پر کسی آئینی بحران کا خطرہ کم ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ وہاں پر امن کی بات ہوگی، تعمیر کی بات ہوگی، ترقی کی بات ہوگی، کاروبار کی بات ہوگی، روزگار کی بات ہوگی. تو یہ دور نہیں ہے. میرا خیال ہے 2 تاریخ کو جب یہ دوسرا مرحلہ مکمل ہوگا تو ہم اس رات کو بہتر طور پہ یا 3 اگست کی صبح کو زیادہ بہتر طور پر جائزہ لے سکیں گے، تجزیہ کر سکیں گے کہ آزاد کشمیر کیا ہے، کہاں پر کھڑا ہے. اور دوسری بات، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پونچھ میں، ضلع پونچھ کے ہیڈ کوارٹر راولہ کوٹ جو ہے وہ ٹارگٹ ہے. وہاں پر 3 نشستیں ہیں. یہ وہ جگہ ہے ساری کی ساری. آپ اس کو پورے آزاد کشمیر پر جب لگا دیتے ہیں تو پھر آپ کے سامنے ہے کہ کتنے زبردست طریقے سے میرپور میں الیکشن ہوا، آرام سے ہوا اس ڈویژن میں. مجھے پورا یقین ہے کہ مظفر آباد کا انتخاب بھی جو ہے معمول کی چند ایک جھڑپوں کے علاوہ، جو کہ ایک روٹین کی بات ہے، جذبات ذرا اونچے ہوتے ہیں، مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس پر جو ہے تھوڑے بہت لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، وہ بھی پرامن ہو جائے گا اور ہم 3 اگست کو آزاد کشمیر کے حوالے سے زیادہ بہتر تجزیہ کر سکیں گے. اس وقت اجازت دیجیے گا. سارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہنا چاہیے، اگر آپ کو تجزیہ درست لگے، آپ کو میری بات میں وزن لگے تو فالو ضرور کیجیے گا، لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن جو ہے اس کو بھی دبا دیجیے گا. ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے ہمیشہ سچ کی بنیاد پر، منطق کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر، جو واقعات ہیں ان کی بنیاد کے اوپر. ہم یہاں پر صرف جو ہے خواہشات پر نہیں جائیں گے، جھوٹ پر نہیں جائیں گے. ہم حب الوطنی کے ساتھ، اپنے وطن سے محبت کے ساتھ، ہم آپ کو پورا یقین دلاتے ہیں کہ صرف اور صرف حب الوطنی کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ سچ بولیں گے، اور آپ کو جو تجزیہ دیں گے وہ اس کی بنیاد صرف اور صرف حقائق ہوں گے، سچ ہوگا، دلیل ہوگی.